کبھی کبھی نا ہماری زندگی میں ایسے موڈ آتے ہیں، دل کرتا ہے یار سب کچھ چھوڑ دے یار، کہیں دور چلے جائے یار۔ اب تو گیو اپ کرنے کا دل کر رہا ہے، سب کچھ چھوڑنے کا من کر رہا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اندازہ لگایا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ ہارڈ شپس ہوتے ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، وہ اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، وہ دماغ سے بھی مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے کہ بس صبر کیسے کرنا ہے۔ ان کو سمجھ آئی ہوتی ہے صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ مع صابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب جب ہماری زندگی میں مشکلات آتے ہیں، ہارڈ شپس آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تھوڑی تھوڑی مشکل بھی اگر کسی کی لائف میں آ جاتے وہ بہت زیادہ گھبراتے ہیں۔ کیا ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام جن کے جسم پہ بیماری لگی تھی، اب ان کے جسم پہ کیڑے بھی آئے تھے اس بیماری کی وجہ سے۔ ایسا کوئی بھی عضو، ایسا کوئی بھی باڈی پارٹ نہیں تھا اس کی باڈی میں جہاں کیڑے نہیں تھے، سوائے دو پارٹس، ایک دل اور زبان۔ ہر ایک پارٹ پیرالائزڈ ہوا تھا، ہر ایک پارٹ رکا تھا، وہ ہل بھی نہیں پاتا تھا، لیکن زبان ہل رہی تھی جہاں سے صرف الحمدللہ اللہ کل حال کی آواز نکل رہی تھی۔ اے اللہ تیرا شکر ہو، جس حال میں بھی آپ نے مجھے رکھا ہے میرے لیے یہی حال بہتر ہے، کیونکہ اللہ سے کوئی اور جاننے والا ہی نہیں ہے کہ ہمارا حال کون سا حال ہمارے لیے بہتر ہے۔ جس حال میں بھی اللہ ہمیں رکھتا ہے وہی حال ہمارے لیے ٹھیک ہوتا ہے، وہی حال ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، حضرت ایوب علیہ السلام اتنی بڑی تکلیف میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہار نہیں مار رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، یہ نہیں کہتے میں چھوڑوں گا یار، میں وہ کروں گا، نہیں، اللہ کا شکر۔ پھر ایک بار بیوی نے ان سے کہا اے ایوب علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کیجئے، ان سے کہیے کہ میری بیماری دور فرمائیے۔ انہوں نے واپس جواب دیا میں اس اپنے پروردگار سے، اس اللہ سے دعا کرتا، لیکن اس اللہ نے مجھے 70 سال کھلایا پلایا، دولت دی، بچے دیے، سب کچھ دیا۔ آج وہی اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ آج اسی اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ میں صابر رہوں، میں صبر کروں، بس اللہ کی مرضی اسی میں ہے، تو میں اسی لیے دعا نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ مجھے آزما سکتا ہے۔ اور ایک واقعہ سنیے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں بایوں نے پھینکا، پھر وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تب، وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا، اس قافلے کا جو راستہ وہ راستے سے بھٹک گئے تھے۔ اصل میں اللہ کی مرضی تھی نا، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جب اللہ کسی کو مدد کرنا چاہتا ہے پھر تو وہ راستے کھول ہی دیتا ہے، پھر تو وہ راستے بنا ہی دیتا ہے۔ بس توکل کرنا سیکھیے، توکل کرنا سیکھیے اس اللہ پہ۔ پھر انہی قافلے والوں نے اس حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالا۔ اس کے بعد اور ایک مشکلات حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف میں آیا۔ ان کو تہمت لگی تھی، کوئی تہمت لگی تھی، پھر بادشاہ نے ان کو جیل میں رکھا، لگ بھگ 9 سال وہ جیل میں رہے۔ وہاں بھی وہی کہتے تھے، اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، ہار نہیں مانی، پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر پتہ ہے وہی یوسف علیہ السلام بادشاہ بنی ایجپٹ کے۔ پرشیا کا ایک بادشاہ تھا، اس کے قید خانے میں 2 مجرم تھے۔ ان 2 مجرموں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ بادشاہ نے ان دونوں مجرموں سے آخری خواہش پوچھی، کیا آپ لوگوں کی کیا کوئی آخری خواہش ہے؟ ان میں سے ایک قیدی بولا میری تو کوئی خواہش نہیں ہے۔
दूसरा कैदी बोला, जी हाँ, मेरी एक ख्वाहिश है, आप मुझे 6 महीने की मोहलत दीजिए, मैं 6 महीनों के अंदर अंदर आपके घोड़े को उड़ाना सिखाऊंगा। उस बादशाह ने वापस जवाब दिया, ये पॉसिबल कैसे है, आप घोड़े को उड़ाना कैसे सिखा सकते हो। आखिरकार उसने उससे कहा, मैं करके दिखाऊंगा, आप तो मुझे मोहलत तो दीजिए। उसको मोहलत मिल गई। फिर ये दोनों कैदी जब अपने कैद खाने में वापस चले गए, एक कैदी दूसरे कैदी से कहने लगा, आपने कैसी शर्त रखी बादशाह के साथ, ये पॉसिबल कैसे है। उन्होंने वापस जवाब दिया, मैंने 4 पॉसिबिलिटीज को देख के ये शर्त लगाई है। पहली पॉसिबिलिटी मुझे ये नजर आ रही है कि ये जो घोड़ा है ये 6 महीनों के अंदर अंदर ही मर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो बादशाह है ये भी अब बूढ़ा हो चुका है, ये भी इन्हीं 6 महीनों के अंदर अंदर मर सकता है। रही बात मेरी भी नेचुरल डेथ इन्हीं 6 महीनों के अंदर अंदर हो सकती है। और चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि शायद मैं घोड़े को उड़ना भी सिखा सकता हूं। अब अगर इन 4 पॉसिबिलिटीज में से कोई भी पॉसिबिलिटी पूरी नहीं होगी, फिर भी मैं आपसे 6 महीने ज्यादा जिंदा रहूंगा। तो इन सारी बातों से हमें यही समझ आता है कि लाइफ में गिव अप नहीं करना है। हार्डशिप्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, आगे बढ़ते रहना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है, अल्लाह से मदद मांगनी है। सब कुछ ठीक होता है वक्त के साथ। थैंक यू।